الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں عزت سے رہنے کے لیے مکان جیسی نعمت عطا فرمائی ہے جس سے تمام گھر والے بہت سے فوائد حاصل کرتے ہیں۔ مکان اللہ کا احسان۔ قرآن کریم اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا اور تمہارے لیے جانوروں کی کھالوں سے تیار ہونے والے ایسے گھر چمڑے کے خیمے بنائے جو تمہیں سفر میں جاتے وقت اور دوران سفر تمہیں پڑاؤ ڈالتے وقت ہلکے پھلکے محسوس ہوتے ہیں، اور جانوروں کی اون اور جانوروں کے بالوں سے گھریلو سامان کی دیرپا چیزیں بنائیں جو ایک مدت تک تمہارے کام آتی رہتی ہیں۔ مکان کو حرام کمائی حرام کاموں سے بچائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکان کی تعمیر اور استعمال میں حرام کمائی اور حرام کاموں سے بچو، کیونکہ یہی چیزیں اس کی ویرانی کی بنیاد ہیں۔ مکان کی بربادی کی دو صورتیں ہیں۔ امام شرف الدین حسین بن عبداللہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک حدیث کے اندر اس کی تشریح کرتے ہوئے، مکان کی تعمیر میں حرام مال خرچ کرنے سے بچے، کیونکہ ایسے گھر میں دین کی بربادی ہوتی ہے۔ اس کا دوسرا معنی یہ بھی ہے، گھروں میں حرام کاموں سے بچو، کیونکہ یہ چیز گھر کے برکت اور روحانی ماحول کو تباہ کر دیتی ہے۔ مکان سے نکلتے وقت کی اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟ پہلا ادب یہ ہے کہ گھر سے نکلنے سے پہلے 2 رکعت نفل نماز پڑھ لی جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے امتیوں، جب اپنے گھروں سے نکلنے لگو تو اس سے پہلے 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیا کرو۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ گھر سے نکلتے وقت یہ دعا مانگ لی جائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ گھر سے کہیں جانے لگے، جب بندہ اپنے گھر سے نکلتے وقت کہیں جانے لگے، نکلنے کا ارادہ کرے تو یہ دعا مانگتا ہے، اللہ کے نام کے ساتھ اپنے گھروں سے نکلتا ہوں، اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں جو گناہوں سے میری حفاظت اور نیکی کی طاقت دے۔ تو اس دعا مانگنے والے کو سفر کی تمام پریشانیوں سے نجات دے دی جاتی ہے۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ گھر سے نکلتے وقت گھر والوں کو سلام کر لیا جائے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب گھر سے کہیں جانے لگو تو گھر والوں کو سلام کر کے جایا کرو۔ مکان میں داخل ہوتے وقت کی اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟ پہلا ادب یہ ہے کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے کھٹکھٹا کر یا کوئی ایسی علامت کے ذریعے داخل ہو جس سے گھر والوں کو آمد کی اطلاع ہو جائے، آنے کا پتہ چل جائے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب بندہ اپنے گھر داخل ہونے لگے تو بہتر یہ ہے کہ وہ کھٹکھٹا کر بتکلف کھانس لے یا قدرے زور سے اپنے پاؤں زمین پر مارے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت گھر والوں کو سلام کریں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھروں میں داخل ہوتے وقت گھر والوں کو سلام کیا کرو۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ گھر میں داخل ہو کر 2 رکعت نفل نماز پڑھ لی جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے امتیوں، سفر سے واپسی پر جب اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ تو باقی کاموں سے پہلے 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیا کرو۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مکان کے 4 درجے ذکر فرمائے ہیں، جو نمبر وار ترتیب وار آپ سنیں۔ مکان بصورت رہائش، ان کی تفسیر میں کروں گا۔
نمبر 1 مکان بصورت رہائش، نمبر 2 مکان بصورت آسائش، نمبر 3 مکان بصورت آرائش، نمبر 4 مکان بصورت نمائش۔ مکان بصورت رہائش، مکان رہائش کے قابل ہو، قبرستان کی طرح ویران اور پریشان کن نہ ہو، بلکہ ایسا ہو جس میں آدمی اپنے کنبہ کے ساتھ دھوپ، بارش، گرمی، سردی اور موسم کے برے اثرات سے حفاظت کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ اللہ تعالیٰ نے سہولت عطا فرمائی ہو جس کی وجہ سے وہ اپنے قابل رہائش مکان کو آرام اور آسائش کے قابل بنانا چاہتا ہے، تو مکان کا دوسرا درجہ آسائش کا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مکان کو آرام و راحت کے قابل بنایا جائے۔ مثلا مکان کی چھت ٹین کی ہے تو ایسا مکان رہائش کے قابل ضرور ہے، لیکن اس میں بارش میں چھت ٹپکتی ہے اور گرمی میں تپتی ہے، اس لیے آسائش اور آرام کی غرض سے چھت کو پکا بنا دیا جائے، یا پلستر کے ذریعے اس کی دیواروں کو مزید پختہ کر دیا جائے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ بلکہ عاجز یعنی حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کا خیال ناقص یہ ہے کہ اللہ نے جسے سہولت عطا کی ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنا اور اہل و عیال کے آرام کا خیال کرتے ہوئے مکان کو قابل آسائش اور پختہ ہی بنائے، خواہ مخواہ تکلف سے کام نہ لے، کیونکہ قرآن و حدیث میں اہل ایمان کے اتحاد کو بنیان سے تشبیہ دی ہے، جس کا مطلب یہ ہے مضبوط عمارت، اور ارشاد نبوی ہے المؤمن للمؤمن کالبنیان، یعنی ایمان والے اپنے اتفاق و اتحاد میں مضبوط عمارت اور مکان کی مانند ہیں۔ تو اس میں ایک اشارہ یہ بھی ملتا ہے کہ مکان پختہ اور مضبوط ہونا چاہیے، اور یہ کوئی ناجائز نہیں، شرعاً اس کی اجازت ہے مکان قابل آسائش اور مضبوط بنایا جائے۔ مکان بصورت آسائش، اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ سہولت و وسعت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مکان کو رہائش اور آسائش سے بڑھ کر آرائش کے قابل بنائے تو مکان کا تیسرا درجہ آرائش کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے مکان کو آرام و راحت کے قابل بنانے کے علاوہ مناسب طریقے پر سجاوٹ کر کے خوبصورت بنا دیا جائے تو اس کی بھی رخصت ہے۔ اس کی رخصت میں اجازت ہے۔ مثلا ایک شخص نے اپنے رہنے کے قابل مکان تو بنایا لیکن اس میں پلستر نہیں کیا، یا پلستر بھی کیا لیکن اس میں رنگ و روغن نہیں کیا، تو ایسا مکان اگرچہ قابل رہائش ہے، اس میں فی الجملہ آسائش آرام کا بھی انتظام ہے، لیکن آرائش اور زیب و زینت کا اہتمام نہیں، اس لیے دیکھنے میں ذرا اچھا نہیں لگتا۔ اب اگر کوئی شخص اللہ کے دیے ہوئے رزق حلال سے اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے فضول انہماک اور اعتدال کے بغیر فرنیچر وغیرہ کے ذریعے مکان کو مناسب درجے میں خوبصورت بنائے تو یہ بھی جائز ہے، بلکہ قابل آرائش مکان قابل آسائش مکان سے بھی بڑی نعمت ہے۔ مکان بصورت نمائش، اگر اس آرائش کا مقصد نمائش اور دکھلاوا ہو تو یہ حرام ہے۔ مکان میں خیر و برکت کیسے آئے؟ نمبر 1 گھر کے تمام افراد فرائض و واجبات کی مکمل پابندی کریں۔ نمبر 2 گھر میں تلاوت قرآن کریم، ذکر اللہ، درود پاک اور دعاؤں کی کثرت کریں۔ نمبر 3 گھروں میں داخل ہوتے وقت اسلامی آداب پر عمل کریں۔ نمبر 4 گھر سے نکلتے وقت اسلامی آداب پر عمل کریں۔ نمبر 5 گھر کو ہر قسم کی آفات سے محفوظ رکھنے کے لیے صدقات کا اہتمام کریں۔ نمبر 6 گھر میں والدین، اولاد، بہن بھائی، میاں بیوی، ساس بہو پیار و محبت سے رہیں۔ نمبر 7 گھر میں قطع کلامی، قطع تعلقی، نفرت اور لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ نمبر 8 گھر میں بڑوں کی عزت، چھوٹوں سے شفقت کا ماحول بنائیں۔ نمبر 8 گھر سے گناہوں کے تمام اسباب ختم کریں۔ نمبر 10 گھر میں شوقیہ طور پر کتا اور تصویر نہ رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔